السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت كل شعرة جنابة، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات سامعین گرامی، ارباب سخن فہم، غسل کی 3 فرائض بیان کرنے کے بعد اب غسل کا فرض اور سنت طریقہ بیان کرنے سے پہلے غسل کے متعلق، فرض واجب غسل کے متعلق چند احتیاطی تدابیر جاننا انتہائی ضروری ہیں، اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلی احتیاط یہ ہے کہ جس برتن یا جس بالٹی میں پانی رکھا گیا ہو، پہلی احتیاط یہ ہے کہ اس کو سب سے اونچی جگہ پر رکھا جائے، کسی چوکی پر، کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے، تاکہ جسم سے بہہ کر نیچے گرنے والا پانی فرش پر سے اٹھ کر اس کے چھینٹے اور قطرے اس برتن میں، اس پانی میں نہ پڑ جائیں۔ اگر کوئی ایک قطرہ بھی فرش سے گندے پانی کا جو جسم سے نکل کر فرش پر لگا، فرش سے اٹھ کر وہ برتن میں، بالٹی میں، اس پانی میں اگر پڑ گیا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور ناپاک پانی سے جو وہ غسل نہیں کیا جا سکتا، طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ سب سے بہتر اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس برتن کو، بالٹی کو جس میں پانی رکھا گیا ہے غسل کے لیے، اس کو ڈھانپ لیا جائے کسی چیز کے ساتھ، تاکہ جسم سے نکلنے والا پانی، جسم سے گرنے والا پانی، فرش سے اٹھنے والا پانی، کوئی بھی قطرہ، کوئی بھی چھینٹا اس برتن میں نہ پڑ جائے۔ اور ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ دائیں بائیں اگر کوئی اور پانی کے برتن رکھے ہیں ان کو بھی ڈھانپ لیا جائے، تاکہ کوئی ایک قطرہ پانی کا جسم سے گر کر وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اگر وہاں تک پہنچ گیا تو دوران غسل جسم سے گرنے والا پانی بھی نجس اور ناپاک ہوتا ہے، اور نیچے سے فرش سے اٹھ کر ادھر ادھر جانے والے چھینٹے بھی، وہ بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ اس لیے ان باقی پانیوں کو ڈھانپنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک احتیاط اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو جس سے پانی نکالتا ہے، دائیں ہاتھ کو، وہ زیادہ سے زیادہ گیلا نہ کرے، خشک ہی رہنے دے جب تک کہ وہ مکمل طور پر غسل نہیں کرتا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی استنجا کے دوران اس کو تقریباً خشک رکھے، اور سر پر پانی ڈالتے ہوئے اس دوران بھی اس کو خشک رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہاتھ سے، بازو سے لگا ہوا پانی، جب پانی نکالنے کے لیے ہاتھ نیچے جائے گا، برتن میں بالٹی کی طرف جائے گا، تو اس سے لگا ہوا پانی وہ بھی بہہ کر اس بالٹی یا برتن میں گر جانے کا خطرہ ہے، اور دوران غسل جسم سے نکلنے والا پانی یا جسم سے گرنے والا، بہنے والا پانی بھی نجس ناپاک ہوتا ہے جب تک غسل مکمل نہ ہو جائے۔ اگر ہاتھ کی وجہ سے، بازو سے لگا ہوا پانی بہہ کر بھی اگر بالٹی میں، برتن میں گر جائے گا تو پھر بھی وہ پانی خراب اور ناپاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ایک احتیاط اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے سر پر پانی تیزی سے نہ ڈالے اور تیزی سے بالوں کو حرکت نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالوں سے اٹھنے والا پانی وہ بھی دور دور تک جاتا ہے، اگر وہ بھی چھینٹے یا قطرے اٹھ کر سر پر ڈالے ہوئے پانی کے، تو وہ بھی
اگر پڑ جائیں پانی میں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور ایک احتیاط اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جس برتن میں پانی رکھا ہے، بالٹی میں پانی رکھا ہے، اس سے دور ہٹ کر بیٹھے تاکہ انسان کا صرف ہاتھ وہاں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب بیٹھنے والا آدمی جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ وہ پانی اٹھ کر جو برتن میں بالٹی میں گر جانے کا خطرہ ہے۔ اور ایک احتیاط اس میں یہ بھی ہے کہ جسم پر جب پانی ڈالیں غسل کے لیے تو پھر وہاں پر بھی تیزی سے پانی نہ ڈالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم پر پانی لگنے والا پانی تیزی سے وہ بھی اٹھ کر دور دور تک جاتا ہے، اور اگر ایسے صورتحال میں پانی اٹھ کر بالٹی کے پانی میں، غسل والے پانی میں پڑ گیا، تب بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہونے کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا۔ انسان سمجھے گا کہ میں نے غسل کر لیا، طہارت حاصل کر لی، لیکن وہ پانی ناپاک ہو چکا ہے، طہارت کہاں سے حاصل کرے گا۔ اور ایک احتیاط اس میں یہ بھی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے انسان اپنے ناخنوں کو کاٹ لے، اس لیے کہ بڑے ہوئے ناخن یا لمبے ہوئے ناخن، ان کے نیچے کافی ساری جگہ وہ نیچے آ جاتی ہے ناخنوں کے نیچے، اور وہاں تک پانی پہنچانا بھی ناخنوں کے نیچے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر بے احتیاطی کی وجہ سے، ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے اگر پانی وہاں تک نہ پہنچا تو تب بھی ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہے تو غسل نہیں ہوتا۔ تو جو وہ 20 ناخنوں کے نیچے کی جگہ، ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کی جگہ اگر خشک رہے گی تو پھر بھی غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے ناخنوں کو کاٹنا انتہائی ضروری ہے۔ جو مرد یا عورتیں لمبے ناخن رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ان کا غسل کبھی نہیں ہوتا، نہ ان کی نمازیں، نہ ان کے جو وہ تلاوتیں، کچھ بھی نہیں، عبادت بھی تباہ اور اسی طرح طہارت بھی تباہ۔ اور ایک احتیاط اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والی جو خواتین ہیں وہ اپنے ناخنوں پر ناخن پالش نہ لگائیں، اس لیے کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے جو ناخنوں پر تہ جم جاتی ہے وہ پلاسٹک کی تہ کی طرح ہوتی ہے، اور اس سے اصل ناخن کا جو اصل ناخن ہے وہ ڈھانپے جاتے ہیں، اور دوران وضو، دوران غسل اصل ناخنوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا جسم کے وہ اعضاء خشک ہونے کی وجہ سے پھر بھی غسل یا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے نمازی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناخن پالش وغیرہ نہ لگایا کریں۔ اور اسی طرح ایک احتیاط یہ بھی ضروری ہے کہ استنجا کے بعد فوراً بعد جسم پر لگی ہوئی کوئی ظاہری کوئی بھی نجاست ہو اس کو وہیں سے فوراً دھو لیا جائے، اس لیے کہ بعد میں وہ جسم پورے پر پھیل کر پورے جسم کو خراب کرے گی، اور اس سے جو خرابیوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوران غسل جسم کے جو اندرونی حصے ہیں، ناف ہے، ناف میں پانی پہنچانا، انگلی جو ہے وہ ڈالنا، اس کو حرکت کرنا، انتہائی تر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور کانوں کے اندر جو وہ انگلی ڈالنا احتیاط سے جو وہ جہاں تک اندر سے اندر کی جگہ تک جو پانی پہنچ جائے تو وہاں پر وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح جسم کے باقی اور جوڑ ہیں، بغلوں کے نیچے کی جگہ ہے، وہاں تک بھی پانی پہنچنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ان چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرے گا انشاءاللہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اچھی طریقے سے صاف پانی کے ساتھ طہارت حاصل کر سکے گا، ورنہ اگر پانی خراب ہو گیا یا احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو پھر کسی صورت میں بھی غسل درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ انتہائی ضروری بنیادی مسائل ہر مرد اور عورت کے پاس، مسلمان مرد اور عورت کے پاس پہنچ جائیں۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر جو آنے والی نئی ویڈیو نئے مسائل پر مشتمل وہ پر وقت آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور اسی طرح ہمارا جو فیس بک پیج ہے
مفتی محمد اظہر کے نام سے اس کو بھی فالو ضرور کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ وحسن الجزا فی الدارین خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔